پیچھے لگ کے گیا تھا. باقی دونوں ایسا نہیں کریں گے، یقین ہے مجھے. تو پھر دل کو تھام لو، تمہارا یقین بہت جلد زمین بوس ہونے والا. ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کی آنے والی ایپیسوڈ بہت دھماکےدار ہونے والی ہے، کیونکہ اب آنے والی ایپیسوڈ میں نہ صرف رفیق صاحب کے گھر میں تقسیم ہونے والی ہے، بلکہ اب گیس کے بعد حمید اور مجید بھی علیحدگی کا مطالبہ کر دیں گے، جس کے بعد یہ سنتے ہی کہ اس کے تینوں بیٹے علیحدہ علیحدہ ہونے والے ہیں، گیس کی ماں یہ غم برداشت نہیں کر پائے گی، جہاں اب گیس کی ماں کی موت ہونے والی ہے. جب گیس کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو کیا گیس اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار لیلا کو ٹھہرائے گا؟ اور اس کے بعد کیا گیس اور لیلا کے رشتے میں دراڑیں پڑنے والی ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں. تو اب جیسے کہ گیس علیحدہ تو ہو گیا ہے لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا، دوسری طرف لیلا کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ علیحدہ تو وہ ہو چکی ہے، لیکن اسے اب اپنی ذمہ داریاں خود ہی اٹھانی پڑیں گی، اور اسی چکر میں اب لیلا اور گیس کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، جہاں نگہت تو اپنے بیٹے کے غم میں گیس کو بہت ہی زیادہ برا بھلا بھی کہتی ہے، کیونکہ اب اس کے لیے کوئی بھی رشتہ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اب اس کا بیٹا اگر اس گھر میں نہیں آ سکتا تو نگہت کے لیے اب سارے کے سارے رشتے بے معنی ہو گئے ہیں. جہاں نگہت کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر اور اپنے بیٹے کی غلطیوں کو قبول نہ کر کے اپنے بیٹے کو بہت بڑا مجرم بنا رہی ہے، اور یہی سب کچھ اب ذیشان کے ساتھ ہو رہا ہے. جو کچھ وہ سدرا کے ساتھ کرتا رہا ہے اب ذیشان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان سب میں آدھی آدھی غلطی تو ان دونوں مایوں کی ہے. ایک طرف نگہت نے اپنے بیٹے ذیشان کو سمجھانے اور 2 تھپڑ لگانے کے بجائے پیار اور لاڈ میں پچکارنا شروع کر دیا، اور سب کو مناتی پھر رہی ہے کہ اس کے بے لگام بیٹے کو گھر واپس بلا لیا جائے. تو دوسری طرف راشدہ نے اپنی بیٹی کی باتوں کو اگنور کر کے اسے آگ میں جھونک دیا. جہاں اب اس ڈرامے میں جس طرح دکھایا گیا ہے کہ فیملی سسٹم میں جتنے زیادہ فائدے ہیں اتنے ہی زیادہ نقصانات بھی ہیں. ایک طرف تو بھائی بھائی اور سب لوگ مل کر بہت زیادہ خوش اخلاقی سے رہتے ہیں، کھانا شیئر کرتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور اس سے ماں باپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے. ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے بچے آپس میں اکٹھے بیٹھ کر ان کی باتیں سنتے بھی ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں. تو دوسری طرف اب بچوں کے بچے ہی اکٹھے رہنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس تو بالکل بھی نہیں کرتے. جہاں اب گیس بھی کافی حد تک اپنے گھر سے اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہونے کا الزام لیلا کو دے رہا ہے، جبکہ اگر گیس چاہتا تو وہ کبھی بھی دوسرے گھر میں شفٹ نہ ہوتے. یہ گیس کی اپنی ہی بات تھی کہ اس نے لیلا کو منا لیا کہ اب اسے گھر مل گیا ہے تو اب وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات رفیق صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی، جہاں ان کے لیے ان کی بیٹی اور داماد کا الگ ہو جانا بہت ہی بہترین فیصلہ تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ دونوں میاں بیوی ان کو مبارکباد دینے بھی پہنچ گئے. تو اب اپنے بیٹے اور بہو کے علیحدہ ہو جانے سے انہیں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آخر انسان جو کچھ بوتا ہے اسے وہ کاٹنا بھی تو پڑتا ہے، اور اسی لیے اب گیس کی ماں اس ساری تقسیم کا ذمہ دار صرف اور صرف لیلا کو سمجھ رہی ہے، حالانکہ اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان سب چیزوں سے بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے تھے. جہاں اب حمید نے نہ صرف اپنے پیسوں کا مطالبہ کر دیا ہے بلکہ مجید کو اس کی اصلیت بھی دکھا دی ہے، تو مجید نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ نہ صرف یہ کاروبار چھوڑے گا بلکہ یہ گھر چھوڑ کر بھی کسی اور کرائے کے مکان میں
में शिफ्ट होकर अपनी बच्चियों को महफूज रखेगा। जहां अब निग्गत ने तो सीधे सीधे हाथ झाड़ दिए हैं कि उसका बेटा ज़ीशान अगर घर नहीं आ सकता तो वो किसी की इज्जत नहीं करेगी। इसीलिए उसने रफीक साहब को भी दो टोक बातें सुना दी हैं कि अपनी बीवी की खिदमत करवाने के लिए आप राशिदा को बोले, मैं तो अब ये काम नहीं कर सकती। जहां अगर बच्चों की माएँ निग्गत जैसी होती हैं तो उन बच्चों को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। उनकी माएँ ही इतनी ज्यादा उनकी दुश्मन बन जाती हैं कि आखिरकार उनका मुस्तकबिल बर्बाद ही हो जाता है, जो कि अब ज़ीशान का होने वाला है। हालांकि माओं को भी ये बात समझनी चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों को सही समझाने के साथ साथ गलत पर डांटना भी चाहिए और उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय उनको समझाना चाहिए कि बेटा ये हरकतें आप लोग मत किया करो। लेकिन अब हमारी निग्गत आंटी में इतनी अकल कहाँ। जहां अब निग्गत का जवाब सुनकर रफीक साहब को तो बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद वो भी अपने कमरे में जाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जहां कैस की माँ रफीक साहब से कहेगी कि आप इतने परेशान क्यों हैं, आप तो मेरे लिए दलिया का कहने गए थे और खाली हाथ वापस आ गए हैं। और तब रफीक बताएगा कि मैं किसको कहता, निग्गत ने तो आज मेरी इज्जत ही उतार दी। उसने कहा है कि मैं उससे अपनी खिदमतें करवाने की बजाय अब राशिदा से कहा करूं, और राशिदा तो अब मेरी बात सुनने की भी रवादार नहीं है। मुझे तो अब ये घर टूटता हुआ नजर आ रहा है। मुझे निग्गत के अंदाजों से समझ आ गया है कि वो भी बहुत जल्द हमीद को लेकर अलहदा हो जाएगी। जहां दूसरी तरफ अब राशिदा और मजीद के भी मुझे अंदाज ठीक नहीं लगते। जहां कैस की माँ कहेगी कि कैस तो अपनी बीवी के पीछे लगकर चला गया था, लेकिन मेरे दोनों बेटे ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो माँ जी, आपकी बेटी नुदरत के पीछे आपका दामाद लगकर अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया था, तब आपने अपनी बेटी की डांट डपट नहीं की थी, तो अब क्यों आपको इतना ज्यादा मसला हो रहा है। जहां रफीक कहेगा कि अब तुम दिल को थाम लो, क्योंकि अब तुम्हारा यकीन बहुत जल्द जमीन बोस होने वाला है, क्योंकि अब मुझे इन दोनों बेटों के भी अंदाज से लग रहा है कि ये इकट्ठे नहीं चल सकते। जो कुछ इस घर में हुआ है उसके बाद अब हमारा आशियाना बिखर चुका है, क्योंकि अब हमीद की बातें सुनकर मजीद ने ना सिर्फ जॉब छोड़ दी है, बल्कि अब राशिदा के कहने पर उसने अलग जगह लेने का भी फैसला कर लिया है और कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढने का भी फैसला कर लिया है। जहां हमीद को अभी तो ये बात बहुत आम लग रही है, उसे लग रहा है कि एक नौकर ही तो था, चला गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अब हमीद को भी बहुत बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं। जहां तकसीम तो बहुत ज्यादा आसान होती है, लेकिन तकसीम होने के बाद जो मुश्किलात पैदा होती हैं वो अब सब भाइयों को भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि अब कैस और लैला तो वो मुसीबतें भुगत ही रहे हैं। जहां अब मजीद और हमीद की भी बारी आने वाली है, जहां आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ मजीद जाकर रफीक से बात करेगा और कहेगा कि अब्बा जान, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि हमीद भाई ने मुझे मेरी असलियत बता दी है। उन्होंने कह दिया है कि मैं तो उनके टुकड़ों पर पलता रहा हूँ और आप अगर चाहते हैं तो ज़ीशान को वापस ले आए, लेकिन मैं अब अपने बच्चों को लेकर इस घर में नहीं रहूंगा। जहाँ मेरे बच्चे ही महफूज नहीं हैं, मैं उस घर में रहकर क्या करूँगा। ज़ीशान के वापस आ जाने से कम निग्गत और हमीद भाई तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अब हम और ज्यादा इनके साथ नहीं रह सकते। मैंने पहले ही कारखाने का काम छोड़ दिया है, मैं कहीं और जॉब ढूंढ रहा हूँ और अब मैं घर भी तब्दील कर रहा हूँ। जहाँ मजीद की ये बातें सुनकर रफीक साहब को बहुत बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं और ये खबर कैस की माँ तक भी पहुँच जाएगी कि अब कैस के बाद मजीद ने भी अलग घर का मुतालबा कर दिया है। जहां मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ कैस की माँ, जो कि बहुत ही छोटे दिल की मालिक है, बर्दाश्त कर पाएगी, बल्कि अब वो बहुत जल्द अपने बेटों की बेरुखी और अपने बेटों का यूं अलग हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जहां यहाँ सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो वो रफीक साहब की है। उन्हें पहले ही चाहिए था कि वो अपने घर के 3 पोर्शंस बनाते और तीनों बेटों को
ان کا حصہ اسی وقت دے دیتے، جہاں ان کا جہاں دل کرتا وہاں رہتے۔ اب جب ان کے بیٹے الگ الگ ہو کر کسی اور جگہ جا کر رہ رہے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنے گھر کے ہی 3 پورشنز بنا لیتے، کم سے کم وہ ایک گھر میں ایک ساتھ تو رہتے۔ لیکن رفیق صاحب کو اپنی بیٹی کو علیحدہ کرنے کی خوشی تو تھی، لیکن اب اپنے بیٹوں کے علیحدہ ہو جانے کی خوشی ان کو بالکل بھی نہیں ہوگی، اور اسی غم میں ان کی بیوی بھی چل بسے گی، جہاں بیٹوں کا غم تو کافی زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور یہ چیز اب کیس کی ماں برداشت نہیں کر پائے گی، جس کے بعد مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کیس کی ماں کی موت ہونے والی ہے، جہاں نہ صرف یہ خبر سننے کے بعد کیس بھی بہت زیادہ ہل جائے گا اور گلٹ میں چلا جائے گا کہ اس کے علیحدہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں یہ برداشت نہیں کر پائی اور یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، جس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیس اور لیلا کے درمیان بھی کافی زیادہ پرابلمز کریٹ ہو، کیونکہ کیس نہ صرف اپنے علیحدہ ہونے کا ڈیسیژن لیلا پر ڈال دیتا ہے، بلکہ اب اس کی ماں کی موت کا بھی سارا کا سارا الزام وہ لیلا پر ہی ڈالے گا، جہاں مجھے تو اب کیس اور لیلا کا رشتہ خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کی آنے والی ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ اب آنے والی ایپیسوڈ میں نہ صرف رفیق صاحب کے گھر میں تقسیم ہونے والی ہے، بلکہ اب کیس کے بعد حمید اور مجید بھی علیحدگی کا مطالبہ کر دیں گے، جس کے بعد یہ سنتے ہی کہ اس کے 3 بیٹے علیحدہ علیحدہ ہونے والے ہیں، کیس کی ماں یہ غم برداشت نہیں کر پائے گی، جہاں اب کیس کی ماں کی موت ہونے والی ہے۔ جب کیس کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو کیا کیس اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار لیلا کو ٹھہرائے گا، اور اس کے بعد کیا کیس اور لیلا کے رشتے میں دراڑیں پڑنے والی ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ تو اب جیسے کہ کیس علیحدہ تو ہو گیا ہے، لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا، دوسری طرف لیلا کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ علیحدہ تو وہ ہو چکی ہے، لیکن اسے اب اپنی ذمہ داریاں خود ہی اٹھانی پڑیں گی، اور اسی چکر میں اب لیلا اور کیس کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، جہاں نگہت تو اپنے بیٹے کے غم میں کیس کو بہت ہی زیادہ برا بھلا بھی کہتی ہے، کیونکہ اب اس کے لیے کوئی بھی رشتہ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اب اس کا بیٹا اگر اس گھر میں نہیں آ سکتا تو نگہت کے لیے اب سارے کے سارے رشتے بے معنی ہو گئے ہیں، جہاں نگہت کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر اور اپنے بیٹے کی غلطیوں کو قبول نہ کر کے اپنے بیٹے کو بہت بڑا مجرم بنا رہی ہے، اور یہی سب کچھ اب ذیشان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ وہ سدرا کے ساتھ کرتا رہا ہے اب ذیشان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان سب میں آدھی آدھی غلطی تو ان دونوں مائوں کی ہے۔ ایک طرف نگہت نے اپنے بیٹے ذیشان کو سمجھانے اور 2 تھپڑ لگانے کے بجائے پیار اور لاڈ میں پچکارنا شروع کر دیا، اور سب کو مناتی پھر رہی ہے کہ اس کے بے لگام بیٹے کو گھر واپس بلا لیا جائے، تو دوسری طرف راشدہ نے اپنی بیٹی کی باتوں کو اگنور کر کے اسے آگ میں جھونک دیا، جہاں اب اس ڈرامے میں جس طرح دکھایا گیا ہے کہ فیملی سسٹم میں جتنے زیادہ فائدے ہیں اتنے ہی زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ ایک طرف تو بھائی بھائی اور سب لوگ مل کر بہت زیادہ خوش اخلاقی سے رہتے ہیں، کھانا شیئر کرتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور اس سے ماں باپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے بچے آپس میں اکٹھے بیٹھ کر ان کی باتیں سنتے بھی ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، تو دوسری طرف اب بچوں کے بچے ہی اکٹھے رہنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس تو بالکل بھی نہیں کرتے، جہاں اب کیس بھی کافی حد تک اپنے گھر سے اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہونے کا الزام لیلا کو دے رہا ہے،
جبکہ اگر کیس چاہتا تو وہ کبھی بھی دوسرے گھر میں شفٹ نہ ہوتے۔ یہ کیس کی اپنی ہی بات تھی کہ اس نے لیلا کو منا لیا کہ اب اسے گھر مل گیا ہے تو اب وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات رفیق صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جہاں ان کے لیے ان کی بیٹی اور داماد کا الگ ہو جانا بہت ہی بہترین فیصلہ تھا، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ دونوں میاں بیوی ان کو مبارکباد دینے بھی پہنچ گئے، تو اب اپنے بیٹے اور بہو کے علیحدہ ہو جانے سے انہیں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر انسان جو کچھ بوتا ہے اسے وہ کاٹنا بھی تو پڑتا ہے، اور اسی لیے اب گیس کی ماں اس ساری تقسیم کا ذمہ دار صرف اور صرف لیلا کو سمجھ رہی ہے، حالانکہ اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان سب چیزوں سے بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ جہاں اب حمید نے نہ صرف اپنے پیسوں کا مطالبہ کر دیا ہے بلکہ مجید کو اس کی اصلیت بھی دکھا دی ہے، تو مجید نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ نہ صرف یہ کاروبار چھوڑے گا بلکہ یہ گھر چھوڑ کر بھی کسی اور کرائے کے مکان میں شفٹ ہو کر اپنی بچیوں کو محفوظ رکھے گا۔ جہاں اب نگہت نے تو سیدھے سیدھے ہاتھ جاڑ دیے ہیں کہ اس کا بیٹا ذیشان اگر گھر نہیں آ سکتا تو وہ کسی کی عزت نہیں کرے گی، اسی لیے اس نے رفیق صاحب کو بھی دو ٹوک باتیں سنا دی ہیں کہ اپنی بیوی کی خدمت کروانے کے لیے آپ راشدہ کو بولے، میں تو اب یہ کام نہیں کر سکتی۔ جہاں اگر بچوں کی مائیں نگہت جیسی ہوتی ہیں تو ان بچوں کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی مائیں ہی اتنی زیادہ ان کی دشمن بن جاتی ہیں کہ آخر کار ان کا مستقبل برباد ہی ہو جاتا ہے، جو کہ اب ذیشان کا ہونے والا ہے۔ حالانکہ ماؤں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انہیں اپنے بچوں کو صحیح سمجھانے کے ساتھ ساتھ غلط پر ڈانٹنا بھی چاہیے، اور ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ حرکتیں آپ لوگ مت کیا کرو۔ لیکن اب ہماری نگہت آنٹی میں اتنی عقل کہاں، جہاں اب نگہت کا جواب سن کر رفیق صاحب کو تو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، جس کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں جا کر کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ جہاں کیس کی ماں رفیق صاحب سے کہے گی کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، آپ تو میرے لیے دلیا کا کہنے گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں، اور تب رفیق بتائے گا کہ میں کس کو کہتا، نگہت نے تو آج میری عزت ہی اتار دی، اس نے کہا ہے کہ میں اس سے اپنی خدمتیں کروانے کی بجائے اب راشدہ سے کہا کروں، اور راشدہ تو اب میری بات سننے کی بھی روادار نہیں ہے۔ مجھے تو اب یہ گھر ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے نگہت کے اندازوں سے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ بھی بہت جلد حمید کو لے کر علیحدہ ہو جائے گی۔ جہاں دوسری طرف اب راشدہ اور مجید کے بھی مجھے انداز ٹھیک نہیں لگتے۔ جہاں کیس کی ماں کہے گی کہ کیس تو اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر چلا گیا تھا لیکن میرے دونوں بیٹے ایسا کبھی نہیں کریں گے، تو ماں جی آپ کی بیٹی ندرت کے پیچھے آپ کا داماد لگ کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ گیا تھا، تب آپ نے اپنی بیٹی کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی تھی، تو اب کیوں آپ کو اتنا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ جہاں رفیق کہے گا کہ اب تم دل کو تھام لو کیونکہ اب تمہارا یقین بہت جلد زمین بوس ہونے والا ہے، کیونکہ اب مجھے ان دونوں بیٹوں کے بھی انداز سے لگ رہا ہے کہ یہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جو کچھ اس گھر میں ہوا ہے اس کے بعد اب ہمارا آشیانہ بکھر چکا ہے، کیونکہ اب حمید کی باتیں سن کر مجید نے نہ صرف جاب چھوڑ دی ہے بلکہ اب راشدہ کے کہنے پر اس نے الگ جگہ لینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اور کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ جہاں حمید کو ابھی تو یہ بات بہت عام لگ رہی ہے، اسے لگ رہا ہے کہ ایک نوکر ہی تو تھا، چلا گیا تو کیا فرق پڑ جائے گا، لیکن اب حمید کو بھی بہت بڑے بڑے جھٹکے لگنے والے ہیں۔ جہاں تقسیم تو بہت زیادہ آسان ہوتی ہے لیکن تقسیم ہونے کے بعد جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ اب سب بھائیوں کو بھگتنی پڑیں گی، کیونکہ اب کیس اور لیلا تو وہ مصیبتیں بھگت ہی رہے ہیں۔ جہاں اب مجید اور حمید کی بھی باری آنے والی ہے، جہاں آنے والی ایپیسوڈ میں نہ صرف مجید جا کر رفیق سے بات کرے گا اور کہے گا کہ ابا جان اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا کیونکہ حمید بھائی نے مجھے میری اصلیت بتا دی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں تو ان کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہوں اور آپ اگر چاہتے ہیں تو ذیشان کو واپس لے آئیں، لیکن میں اب اپنے بچوں کو لے کر اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ جہاں میرے بچے ہی محفوظ نہیں ہیں میں اس گھر میں رہ کر کیا کروں گا۔
ज़ीशान के वापस आ जाने से कम निग्हत और हमीद भाई तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अब हम और ज्यादा इनके साथ नहीं रह सकते। मैंने पहले ही कारखाने का काम छोड़ दिया है, मैं कहीं और जॉब ढूंढ रहा हूँ और अब मैं घर भी तब्दील कर रहा हूँ। जहाँ मजीद की ये बातें सुनकर रफीक साहब को बहुत बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं और ये खबर कैस की माँ तक भी पहुँच जाएगी कि अब कैस के बाद मजीद ने भी अलग घर का मुतालबा कर दिया है। जहाँ मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ कैस की माँ, जो कि बहुत ही छोटे दिल की मालिक है, बर्दाश्त कर पाएगी, बल्कि अब वो बहुत जल्द अपने बेटों की बेरुखी और अपने बेटों का यूं अलग हो जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जहाँ यहाँ सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो वो रफीक साहब की है। उन्हें पहले ही चाहिए था कि वो अपने घर के 3 पोर्शंस बनाते और तीनों बेटों को उनका हिस्सा उसी वक्त दे देते, जहाँ उनका जहाँ दिल करता वहाँ रहते। अब जब उनके बेटे अलग अलग होकर किसी और जगह जाकर रह रहे हैं, इससे बेहतर था कि वो अपने घर के ही 3 पोर्शंस बना लेते। कम से कम वो एक घर में एक साथ तो रहते। लेकिन रफीक साहब को अपनी बेटी को अलहदा करने की खुशी तो थी, लेकिन अब अपने बेटों के अलहदा हो जाने की खुशी उनको बिल्कुल भी नहीं होगी और इसी गम में उनकी बीवी भी चल बसेगी। जहाँ बेटों का गम तो काफी ज्यादा भारी होता है और ये चीज अब कैस की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिसके बाद मुझे तो यही लग रहा है कि कैस की माँ की मौत होने वाली है। जहाँ ना सिर्फ ये खबर सुनने के बाद कैस भी बहुत ज्यादा हिल जाएगा और गिल्ट में चला जाएगा कि उसके अलहदा होने की वजह से उसकी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये दुनिया छोड़कर चली गई। जिसके बाद ये भी हो सकता है कि कैस और लैला के दरमियान भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, क्योंकि कैस ना सिर्फ अपने अलहदा होने का डिसीजन लैला पर डाल देता है, बल्कि अब उसकी माँ की मौत का भी सारा का सारा इल्जाम वो लैला पर ही डालेगा। जहाँ मुझे तो अब कैस और लैला का रिश्ता खतरे में नजर आ रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ रफीक साहब के घर में तकसीम होने वाली है, बल्कि अब कैस के बाद हमीद और मजीद भी अलहदगी का मुतालबा कर देंगे। जिसके बाद ये सुनते ही कि उसके तीनों बेटे अलहदा अलहदा होने वाले हैं, कैस की माँ ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जहां अब कैस की माँ की मौत होने वाली है। जब कैस को इस बारे में पता चलेगा तो क्या कैस अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार लैला को ठहराएगा और इसके बाद क्या कैस और लैला के रिश्ते में दरारें पड़ने वाली है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि कैस अलहदा तो हो गया है, लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा। दूसरी तरफ लैला को भी इस चीज का अंदाजा नहीं है कि अलहदा तो वो हो चुकी है, लेकिन उसे अब अपनी जिम्मेदारियां खुद ही उठानी पड़ेंगी और इसी चक्कर में अब लैला और कैस की लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। जहां निग्हत तो अपने बेटे के गम में कैस को बहुत ही ज्यादा बुरा भला भी कहती है, क्योंकि अब उसके लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता, क्योंकि अब उसका बेटा अगर उस घर में नहीं आ सकता तो निग्हत के लिए अब सारे के सारे रिश्ते बेमायनी हो गए हैं। जहां निग्हत को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालकर और अपने बेटे की गलतियों को कबूल ना करके अपने बेटे को बहुत बड़ा मुजरम बना रही है। और यही सब कुछ अब ज़ीशान के साथ हो रहा है। जो कुछ वो सिद्रा के साथ करता रहा है, अब ज़ीशान के साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। और इन सब में आधी आधी गलती तो इन दोनों मायों की है। एक तरफ निग्हत ने अपने बेटे ज़ीशान को समझाने और 2 थप्पड़ लगाने के बजाय प्यार और लाड में पुचकारना शुरू कर दिया और सबको मनाती फिर रही है कि उसके बेलगाम बेटे को घर वापस बुला लिया जाए। तो दूसरी तरफ राशिदा ने अपनी बेटी की बातों को इग्नोर करके उसे आग में झोंक दिया।
जहां अब इस ड्रामे में जिस तरह दिखाया गया है कि फैमिली सिस्टम में जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं उतने ही ज़्यादा नुकसानात भी हैं। एक तरफ तो भाई भाई और सब लोग मिलकर बहुत ज़्यादा खुश इखलाकी से रहते हैं, खाना शेयर करते हैं, एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और इससे माँ बाप का दिल भी खुश होता है। उनको यकीन होता है कि उनके बच्चे आपस में इकट्ठे बैठकर उनकी बातें सुनते भी हैं और उन पर अमल भी करते हैं। तो दूसरी तरफ अब बच्चों के बच्चे ही इकट्ठे रहने का फायदा उठा रहे हैं और एक दूसरे को तंग करने में किसी भी किस्म की शर्म महसूस तो बिल्कुल भी नहीं करते। जहां अब गैस भी काफी हद तक अपने घर से, अपने माँ बाप से अलहदा होने का इल्जाम लैला को दे रहा है, जबकि अगर कैस चाहता तो वो कभी भी दूसरे घर में शिफ्ट ना होते। ये कैस की अपनी ही बात थी कि उसने लैला को मना लिया कि अब उसे घर मिल गया है तो अब वो दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बात रफीक साहब को समझ में नहीं आ रही। जहां उनके लिए उनकी बेटी और दामाद का अलग हो जाना बहुत ही बेहतरीन फैसला था, इतना ही नहीं बल्कि ये दोनों मियाँ बीवी उनको मुबारकबाद देने भी पहुंच गए। तो अब अपने बेटे और बहू के अलहदा हो जाने से इन्हें इतना ज्यादा मसला नहीं होना चाहिए था। आखिर इंसान जो कुछ बोता है उसे वो काटना भी तो पड़ता है और इसीलिए अब गैस की माँ इस सारी तकसीम का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लैला को समझ रही है। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि इन सब चीजों से बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। जहां अब हमीद ने ना सिर्फ अपने पैसों का मुतालबा कर दिया है बल्कि मजीद को उसकी असलियत भी दिखा दी है, तो मजीद ने भी एक फैसला कर लिया है कि अब वो ना सिर्फ ये कारोबार छोड़ेगा बल्कि ये घर छोड़कर भी किसी और किराए के मकान में शिफ्ट होकर अपनी बच्चियों को महफूज रखेगा। जहां अब निगत ने तो सीधे सीधे हाथ झाड़ दिए हैं कि उसका बेटा ज़ीशान अगर घर नहीं आ सकता तो वो किसी की इज्जत नहीं करेगी। इसीलिए उसने रफीक साहब को भी दो टोक बातें सुना दी हैं कि अपनी बीवी की खिदमत करवाने के लिए आप राशिदा को बोले, मैं तो अब ये काम नहीं कर सकती। जहां अगर बच्चों की माएँ निगत जैसी होती हैं तो उन बच्चों को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, उनकी माएँ ही इतनी ज्यादा उनकी दुश्मन बन जाती हैं कि आखिरकार उनका मुस्तकबिल बर्बाद ही हो जाता है, जो कि अब ज़ीशान का होने वाला है। हालांकि माओं को भी ये बात समझनी चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों को सही समझाने के साथ साथ गलत पर डांटना भी चाहिए और उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय उनको समझाना चाहिए कि बेटा ये हरकतें आप लोग मत किया करो। लेकिन अब हमारी निगत आंटी में इतनी अकल कहाँ। जहां अब निगत का जवाब सुनकर रफीक साहब को तो बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद वो भी अपने कमरे में जाकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जहां कैस की माँ रफीक साहब से कहेगी कि आप इतने परेशान क्यों हैं, आप तो मेरे लिए दलिया का कहने गए थे और खाली हाथ वापस आ गए हैं। और तब रफीक बताएगा कि मैं किसको कहता, निगत ने तो आज मेरी इज्जत ही उतार दी। उसने कहा है कि मैं उससे अपनी खिदमतें करवाने की बजाय अब राशिदा से कहा करूं और राशिदा तो अब मेरी बात सुनने की भी रवादार नहीं है। मुझे तो अब ये घर टूटता हुआ नजर आ रहा है। मुझे निगत के अंदाजों से समझ आ गया है कि वो भी बहुत जल्द हमीद को लेकर अलहदा हो जाएगी। जहां दूसरी तरफ अब राशिदा और मजीद के भी मुझे अंदाज ठीक नहीं लगते। जहां कैस की माँ कहेगी कि कैस तो अपनी बीवी के पीछे लगकर चला गया था, लेकिन मेरे दोनों बेटे ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो माँ जी, आपकी बेटी नुदरत के पीछे आपका दामाद लगकर अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया था, तब आपने अपनी बेटी की डांट डपट नहीं की थी, तो अब क्यों आपको इतना ज्यादा मसला हो रहा है। जहां रफीक कहेगा कि अब तुम दिल को थाम लो क्योंकि अब तुम्हारा यकीन बहुत जल्द जमीन बोस होने वाला है, क्योंकि अब मुझे इन दोनों बेटों के भी अंदाज से लग रहा है कि ये इकट्ठे नहीं चल सकते। जो कुछ इस घर में हुआ है उसके बाद अब हमारा आशियाना बिखर चुका है, क्योंकि अब हमीद की बातें सुनकर मजीद ने ना सिर्फ जॉब छोड़ दी है बल्कि अब राशिदा के कहने पर उसने अलग जगह लेने का भी फैसला कर लिया है और कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढने का भी फैसला कर लिया है। जहां हमीद को अभी तो ये बात बहुत
بہت عام لگ رہی ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ ایک نوکر ہی تو تھا، چلا گیا تو کیا فرق پڑ جائے گا، لیکن اب حمید کو بھی بہت بڑے بڑے جھٹکے لگنے والے ہیں۔ جہاں تقسیم تو بہت زیادہ آسان ہوتی ہے، لیکن تقسیم ہونے کے بعد جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ اب سب بھائیوں کو بھگتنی پڑیں گی، کیونکہ اب قیس اور لیلا تو وہ مصیبتیں بھگت ہی رہے ہیں۔ جہاں اب مجید اور حمید کی بھی باری آنے والی ہے، جہاں آنے والی ایپیسوڈ میں نہ صرف مجید جا کر رفیق سے بات کرے گا اور کہے گا کہ ابا جان اب میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ حمید بھائی نے مجھے میری اصلیت بتا دی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں تو ان کے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہوں، اور آپ اگر چاہتے ہیں تو ذیشان کو واپس لے آئیں، لیکن میں اب اپنے بچوں کو لے کر اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ جہاں میرے بچے ہی محفوظ نہیں ہیں، میں اس گھر میں رہ کر کیا کروں گا؟ ذیشان کے واپس آ جانے سے کم نگہت اور حمید بھائی تو خوش ہو جائیں گے، لیکن اب ہم اور زیادہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ میں نے پہلے ہی کارخانے کا کام چھوڑ دیا ہے، میں کہیں اور جاب ڈھونڈ رہا ہوں، اور اب میں گھر بھی تبدیل کر رہا ہوں۔ جہاں مجید کی یہ باتیں سن کر رفیق صاحب کو بہت بڑے بڑے جھٹکے لگنے والے ہیں، اور یہ خبر قیس کی ماں تک بھی پہنچ جائے گی کہ اب قیس کے بعد مجید نے بھی الگ گھر کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جہاں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ قیس کی ماں، جو کہ بہت ہی چھوٹے دل کی مالک ہے، برداشت کر پائے گی، بلکہ اب وہ بہت جلد اپنے بیٹوں کی بے رخی اور اپنے بیٹوں کا یوں الگ ہو جانا برداشت نہیں کر پائے گی۔ جہاں یہاں سب سے بڑی غلطی اگر کسی کی ہے تو وہ رفیق صاحب کی ہے۔ انہیں پہلے ہی چاہیے تھا کہ وہ اپنے گھر کے 3 پورشنز بناتے اور تینوں بیٹوں کو ان کا حصہ اسی وقت دے دیتے، جہاں ان کا جہاں دل کرتا وہاں رہتے۔ اب جب ان کے بیٹے الگ الگ ہو کر کسی اور جگہ جا کر رہ رہے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنے گھر کے ہی 3 پورشنز بنا لیتے، کم سے کم وہ ایک گھر میں ایک ساتھ تو رہتے۔ لیکن رفیق صاحب کو اپنی بیٹی کو علیحدہ کرنے کی خوشی تو تھی، لیکن اب اپنے بیٹوں کے علیحدہ ہو جانے کی خوشی ان کو بالکل بھی نہیں ہوگی، اور اسی غم میں ان کی بیوی بھی چل بسے گی۔ جہاں بیٹوں کا غم تو کافی زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور یہ چیز اب قیس کی ماں برداشت نہیں کر پائے گی، جس کے بعد مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ قیس کی ماں کی موت ہونے والی ہے۔ جہاں نہ صرف یہ خبر سننے کے بعد قیس بھی بہت زیادہ ہل جائے گا اور گلٹ میں چلا جائے گا کہ اس کے علیحدہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں یہ برداشت نہیں کر پائی اور یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، جس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیس اور لیلا کے درمیان بھی کافی زیادہ پرابلمز کریٹ ہو، کیونکہ قیس نہ صرف اپنے علیحدہ ہونے کا ڈیسیژن لیلا پر ڈال دیتا ہے، بلکہ اب اس کی ماں کی موت کا بھی سارا کا سارا الزام وہ لیلا پر ہی ڈالے گا۔ جہاں مجھے تو اب قیس اور لیلا کا رشتہ خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ڈرامہ سیریل جمع تقسیم کی آنے والی ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ اب آنے والی ایپیسوڈ میں نہ صرف رفیق صاحب کے گھر میں تقسیم ہونے والی ہے، بلکہ اب قیس کے بعد حمید اور مجید بھی علیحدگی کا مطالبہ کر دیں گے، جس کے بعد یہ سنتے ہی کہ اس کے تینوں بیٹے علیحدہ علیحدہ ہونے والے ہیں، قیس کی ماں یہ غم برداشت نہیں کر پائے گی۔ جہاں اب قیس کی ماں کی موت ہونے والی ہے۔ جب قیس کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو کیا قیس اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار لیلا کو ٹھہرائے گا؟ اور اس کے بعد کیا قیس اور لیلا کے رشتے میں دراڑیں پڑنے والی ہیں؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ تو اب جیسے کہ قیس علیحدہ تو ہو گیا ہے، لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا، دوسری طرف لیلا کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ علیحدہ تو وہ ہو چکی ہے، لیکن اسے اب اپنی ذمہ داریاں خود ہی اٹھانی پڑیں گی، اور اسی چکر میں اب لیلا اور قیس کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ جہاں نگہت تو اپنے بیٹے کے غم میں قیس کو بہت ہی زیادہ برا بھلا بھی کہتی ہے
کیونکہ اب اس کے لیے کوئی بھی رشتہ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اب اس کا بیٹا اگر اس گھر میں نہیں آ سکتا تو نگہت کے لیے اب سارے کے سارے رشتے بے معنی ہو گئے ہیں۔ جہاں نگہت کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر اور اپنے بیٹے کی غلطیوں کو قبول نہ کر کے اپنے بیٹے کو بہت بڑا مجرم بنا رہی ہے، اور یہی سب کچھ اب ذیشان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو کچھ وہ سدرا کے ساتھ کرتا رہا ہے اب ذیشان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان سب میں آدھی آدھی غلطی تو ان دونوں مائوں کی ہے۔ ایک طرف نگہت نے اپنے بیٹے ذیشان کو سمجھانے اور 2 تھپڑ لگانے کی بجائے پیار اور لاڈ میں پچکارنا شروع کر دیا اور سب کو مناتی پھر رہی ہے کہ اس کے بے لگام بیٹے کو گھر واپس بلا لیا جائے، تو دوسری طرف راشدہ نے اپنی بیٹی کی باتوں کو اگنور کر کے اسے آگ میں جھونک دیا۔ جہاں اب اس ڈرامے میں جس طرح دکھایا گیا ہے کہ فیملی سسٹم میں جتنے زیادہ فائدے ہیں اتنے ہی زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ ایک طرف تو بھائی بھائی اور سب لوگ مل کر بہت زیادہ خوش اخلاقی سے رہتے ہیں، کھانا شیئر کرتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور اس سے ماں باپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے بچے آپس میں اکٹھے بیٹھ کر ان کی باتیں سنتے بھی ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف اب بچوں کے بچے ہی اکٹھے رہنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس تو بالکل بھی نہیں کرتے۔ جہاں اب گیس بھی کافی حد تک اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہونے کا الزام لیلا کو دے رہا ہے، جبکہ اگر کیس چاہتا تو وہ کبھی بھی دوسرے گھر میں شفٹ نہ ہوتے۔ یہ کیس کی اپنی ہی بات تھی کہ اس نے لیلا کو منا لیا کہ اب اسے گھر مل گیا ہے تو اب وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات رفیق صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہی، جہاں ان کے لیے ان کی بیٹی اور داماد کا الگ ہو جانا بہت ہی بہترین فیصلہ تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ دونوں میاں بیوی ان کو مبارکباد دینے بھی پہنچ گئے، تو اب اپنے بیٹے اور بہو کے علیحدہ ہو جانے سے انہیں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر انسان جو کچھ بوتا ہے اسے وہ کاٹنا بھی تو پڑتا ہے، اور اسی لیے اب گیس کی ماں اس ساری تقسیم کا ذمہ دار صرف اور صرف لیلا کو سمجھ رہی ہے، حالانکہ اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان سب چیزوں سے بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ جہاں اب حمید نے نہ صرف اپنے پیسوں کا مطالبہ کر دیا ہے بلکہ مجید کو اس کی اصلیت بھی دکھا دی ہے، تو مجید نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ نہ صرف یہ کاروبار چھوڑے گا بلکہ یہ گھر چھوڑ کر بھی کسی اور کرائے کے مکان میں شفٹ ہو کر اپنی بچیوں کو محفوظ رکھے گا۔ جہاں اب نگہت نے تو سیدھے سیدھے ہاتھ جاڑ دیے ہیں کہ اس کا بیٹا ذیشان اگر گھر نہیں آ سکتا تو وہ کسی کی عزت نہیں کرے گی، اسی لیے اس نے رفیق صاحب کو بھی 2 ٹوک باتیں سنا دی ہیں کہ اپنی بیوی کی خدمت کروانے کے لیے آپ راشدہ کو بولے، میں تو اب یہ کام نہیں کر سکتی۔ جہاں اگر بچوں کی مائیں نگہت جیسی ہوتی ہیں تو ان بچوں کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی مائیں ہی اتنی زیادہ ان کی دشمن بن جاتی ہیں کہ آخر کار ان کا مستقبل برباد ہی ہو جاتا ہے، جو کہ اب ذیشان کا ہونے والا ہے۔ حالانکہ ماؤں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انہیں اپنے بچوں کو صحیح سمجھانے کے ساتھ ساتھ غلط پر ڈانٹنا بھی چاہیے، اور ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے ان کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ حرکتیں آپ لوگ مت کیا کرو۔ لیکن اب ہماری نگہت آنٹی میں اتنی عقل کہاں، جہاں اب نگہت کا جواب سن کر رفیق صاحب کو تو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، جس کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں جا کر کافی زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ جہاں کیس کی ماں رفیق صاحب سے کہے گی کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، آپ تو میرے لیے دلیا کا کہنے گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں، اور تب رفیق بتائے گا کہ میں کس کو کہتا، نگہت نے تو آج میری عزت ہی اتار دی، اس نے کہا ہے کہ میں اس سے اپنی خدمتیں کروانے کی بجائے اب راشدہ سے کہا کروں، اور راشدہ تو اب میری بات سننے کی بھی روا